بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمر کمال اپنے گھر سے ایک بڑا امپورٹنٹ وی لاگ ہے۔ سب سے پہلے تو آج 23ویں رات ہے، طاق رات ہے۔ میری بھی کوشش ہوگی، آپ بھی کوشش کریں کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں۔ طاق راتوں میں ہے 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو، مبارک رات کو ڈھونڈ لیں اور ہماری عبادات قبول ہو جائیں، ہمارے صدقات قبول ہو جائیں، ہماری خیرات قبول ہو جائے، ہماری زکوٰۃ قبول ہو جائے۔ اور جس کو توفیق نہیں دی ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، صدقہ دینے والا بن جائے، خیرات دینے والا بن جائے۔ آمین سمیں آمین۔ اور آج کی رات بھی جب آپ عبادت کریں تو اپنے خاص طور پہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجے، ان پہ رحم فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اور میرے نبی پاک کی امت جہاں کہیں بھی تکلیف میں ہے، ان کی تکلیف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی فرمائے اور آسانی فرمائے۔ بڑا امپورٹنٹ وی لاگ ہے۔ یٹ اگین میں گزارش کروں گا کہ بجائے سے کہ مجھے یہ کامنٹ کریں کہ میں ایسے عجیب و غریب ٹاپک کہاں سے ڈھونڈتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ اف آئی ایم رانگ تو میں اپنی تصحیح تو کر ہی رہا ہوں، اور اگر آپ بھی کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا کہ ہم جو اپنی کاوش ہے، جو اپنے اچھے کام ہیں، جو اپنی نیکیاں ہیں، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کر لیں یا ہم کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی اچھا کام کر لیں، اس ساری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، ان ساری گڈ ڈیڈز کو ڈرین ہونے سے بچائیں، ان ساری گڈ ڈیڈز کو بے فائدہ ہونے سے بچائیں، اور اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہمارے اس ملک پہ جو مصیبتیں ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ کم از کم ان دو تین وجوہات کی بنا پہ تو نہ آئیں۔ سب سے پہلے تو ہیٹس آف ٹو آل دوز جو اس رمضان میں دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، تمام لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے، اللہ آپ سب لوگوں کا جو بھی کاوش ہے اس کو قبول فرمائے۔ آپ اللہ کے دیے میں سے اللہ کے لیے نکالتے ہیں۔ میں جب دوپہر کو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو اگر تو میں جلدی اٹھ جاؤں، آنیسٹلی اسپیکنگ، تو میں 1 بجے والی جماعت پڑھ لیتا ہوں، اور اگر دیر سے سو کے اٹھوں تو پھر میں 1:30 بجے والی جماعت پہ چلا جاتا ہوں۔ جب میں 1:30 بجے والی جماعت پہ جاتا ہوں تو رستے میں ایک جگہ سے گزرتا ہوں، وہ سڑک کا ڈرین ہے، نالی۔ جب میں اس سے گزرتا ہوں تو میرے پیر رک جاتے ہیں، میرا دل کانپ جاتا ہے، اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں گزروں کہ نہ گزروں، لیکن گزرتا ہوں، جماعت پڑھنی ہوتی ہے۔ کیوں ڈرتا ہوں؟ اس میں نالی کے اندر کھانا اور چاول جو ہیں وہ گندے پانی کے ساتھ بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی میں جب گاڑی پہ بیچا کرتا تھا اور PWD میں بھی کھڑا ہوا کچھ عرصہ، تو جس جگہ پہ میں گاڑی پہ PWD میں کھڑا ہو رہا تھا، کچھ عرصہ میں کھڑا ہوا منی مائنس کے سامنے، تو اس کے ساتھ بھی وہ ایک پارک ہے، اور پارک کے سامنے پارکنگ ہے، وہاں پہ بھی دسترخوان لگتا تھا۔ بہت اچھا کام ہوتا تھا۔ گڑبڑ اس کے بعد ہوتی تھی، وہاں پہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد وہ صفیں جو تھیں وہیں پہ جھاڑ دی جاتی تھیں، اور جتنا بھی کھانا ان صفوں پہ وہ کھانے والے گراتے تھے، چاول، روٹی، سالن، وہ سارے کا سارا یا اس سامنے والے ڈرین میں جاتا تھا یا وہ پیروں کے نیچے آتا تھا۔ اور میری جب وہ کھانا ختم ہوتا تھا تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اس کو صاف کر لوں، یا ان لوگوں سے کہوں کہ جو
دے رہے ہیں کہ یار اس کا خیال کر لو، لیکن ان وین نتیجہ وہ کھانا، وہ رزق پیروں میں جاتا ہے، نالیوں میں جاتا ہے، مٹی میں جاتا ہے. اور یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا، یہ ہر اس جگہ پہ ہو رہا ہے. جب نالیوں میں بہہ کے کھانا آ رہا ہے تو جو بانٹ رہے ہیں ان کو جو بانٹنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن وہ 50% کم بھی ہو رہا ہے. جو کھا رہے ہیں ان کو بھی ثواب مل رہا ہے، لیکن وہ 50% کم بھی ہو رہا ہے، بیکاز وہ کھانا جو ہے وہ نالیوں میں جا رہا ہے. اور اگر میری بات غلط ہو، آپ جائیے دیکھیے جہاں بھی دسترخوان لگتے ہیں، اس دسترخوان لگنے کے بعد اس رزق کی کیا بے توقیری اور بے حرمتی ہوتی ہے، وہ آپ کو ان تمام دسترخوانوں کے بعد لگنے کے بعد نظر آ جائے گی. کوشش کریں اس میں حصہ ڈالیں، آگاہی پھیلائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس رزق کی قدر کریں، اس کے لیے تو سارا کچھ چل رہا ہے. تو اس کو ضائع ہونے سے، اس کی بے حرمتی، اس کو جتنا ہم بچا سکتے ہیں بچا لیں. ایک بات. دوسری بات، بہت سارے ایونٹس آتے ہیں. 23 مارچ ہے، سب کو 23 مارچ مبارک ہو. اب 14 اگست آنے والی ہے، آئے گی، پھر اور ربیع الاول گزر گیا. 14 اگست کے اوپر بھی ہم بڑے ذوق و شوق سے جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اور بعد میں وہ جھنڈیاں اور جھنڈے اکثر و بیشتر کوڑے کے ڈبوں میں، نالیوں میں، سڑکوں پہ ان کی بے حرمتی ہوتی ہوئی آپ کو اور مجھے نظر آ جائے گی. نہ آئے تو مجھے بتائیے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، شاید اندھا ہوں. اسی طرح ربیع الاول کے اوپر بھی ہم پیمفلیٹس بانٹتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اور وہ سارا کچھ بھی توبہ نعوذ باللہ ڈرین میں اور کوڑے کے ڈبوں میں اور گند میں ہمیں پڑا ہوا مل جاتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے ہمارے اس ملک میں صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے بھی ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی آیات کی بے حرمتی سے بھی ہوتا ہے. ہزاروں جرائد نکلتے ہیں، ہزاروں اخبار نکلتے ہیں، اور بے شمار اخباروں کے اندر جو ہے وہ پہلے صفحے کے اوپر کوئی نہ کوئی قرآنی آیت یا کوئی نہ کوئی حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ پرنٹ ہونے کے بعد سے ٹھڈوں کا شکار ہوتے ہیں وہ اخبار کے بنڈلز. ٹھڈے مار مار کے ان کو آگے کیا جاتا ہے، پھر ان کو اٹھایا جاتا ہے، اور ہاکرز جو ہیں ان کے بنڈلز بناتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے گھر کے فرش کے اوپر پھینک کے چلے جاتے ہیں. آپ ان کو اٹھاتے ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ اخبار ردی میں چلا جاتا ہے، اور وہ ردی جو ہے وہ آگے چلی جاتی ہے، اور وہ قرآنی آیات والے جو پیس ہے، جو صفحہ ہے، وہ کچرے کا ڈھیر میں چلا جاتا ہے. بے حرمتی ہوتی ہے. اسی طرح ڈیلی بیسس کے اوپر لاکھوں کروڑوں پیمفلیٹس جو ہیں وہ پرنٹ کرائے جاتے ہیں، جن کے اوپر مختلف احادیث لکھی جاتی ہیں، قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں، اللہ کے نام لکھے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی کچرے کے ڈھیر میں سے آپ کو ہزاروں مل جاتے ہیں. جب تک ہم اس ایک بہت کی پوائنٹ کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، یا تو ہم اس کی پرنٹنگ روک دیں، جو مرضی آپ بہت سے لوگ، بہت سے افلاطون اور سائنسدان آئیں گے اس کے اوپر کرٹیسزم بھی کریں گے. بھائی مطلب کیا آپ چھاپنا بند کر دینا؟ کیا کین یو ٹرین یور پیپل ریئلی؟ کیا آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ اور وہ آپ کے ایجوکیشن ہونے کے بعد کیا کتنے عرصے کے لیے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے؟ کھانا کو پھینکنے سے روکیں گے، کچرے میں ڈالنے سے روکیں گے. ہمارے گھروں میں تو کھانا بچ جاتا ہے، کیا وہ کچرے میں نہیں جاتا؟ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پہ کھانا ویسٹ نہیں ہوتا؟ کتنے ہوٹل ایسے ہیں، کتنے شادی گھر ایسے ہیں، کتنے ایونٹس ایسے ہیں جہاں پہ وہ کھانا کچرے کے ڈبوں میں نہیں جا رہا؟ میں نے پچھلے ویلاگ میں بنایا تھا، جب میں ڈسٹریبیوشن کے نکلا تو ایک بندہ کچرے میں سے کھانا ڈھونڈ رہا تھا، اور بہت لوگ ڈھونڈتے. بہرحال یہ بے حرمتیاں اور یہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم اس سے باز آنے والے نہیں ہیں. آپ جتنی مرضی ٹریننگ کر لیں، گرومنگ کر لیں، بیکاز ہمارے چائلڈہڈ سے ہمارے اندر یہ چیزیں ڈالی ہی نہیں گئی. میں تو یہی کہوں گا کہ جس کو جتنا روکا جا سکتا، جتنا حصہ آپ ڈال سکتے ہیں روکیں. ایٹ لیسٹ آپ پرنٹنگ سے تو ہم اپنے آپ کو روک ہی سکتے ہیں. جب ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اس کی بے تحقیری، بے حرمتی سے اس کو روک نہیں سکتے، تو ہم اس کو پرنٹ بھی نہ کریں. بہرحال یہ ایک رائے ہے، اور آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جو میرے مشاہدے کے اندر آئی ہیں.
کہ یہ وہ عوامل اور بہت سارے عوامل ہیں، ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال، مطلب ہماری منافقت اور سارا کچھ، اس کو ایک طرف رکھیں. یہ تو ڈائریکٹ بے حرمتی اور بے برکتی والے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں. سو دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے حد تک، جس حد تک اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور پھر آگے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ ضرور کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آئیں ہم مل کے سارے، جو جس حد تک ہم بے حرمتیاں اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں انویلنگلی، نہ جانتے ہوئے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں تاکہ ہماری زندگی میں برکات جو ہے اس کی ریشو بڑھ سکے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آخری عشرہ چل رہا ہے، عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. عید کے بعد انشاءاللہ ہم 7 تاریخ کو اپنی فوڈ کورٹ کھولیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سوچیں جو میں نے بات بتائی.